نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد۔ فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، ائمہ، خطباء اور دعات محترمین جو مجلس میں موجود تشریف فرما ہے، اور عزت مآب احباب گرامی، حاضرین کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ ذکر و تذکیر کی مجلس یاد دہانی اور نصیحت و خیرخواہی کی مجلس ہوتی ہے، جس میں ایسی چیزیں یاد دلائی جاتی ہیں جو نئی نہیں ہوتی، بار بار کی سنی ہوئی، جانی ہوئی اور بہت اچھی طرح پہچانی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان پر ترکیز نہیں ہوتی۔ انسان ان کا استحضار کر کے اور انہیں اپنے نصب العین بنا کر پھر جس طرح انسان کو کرنا چاہیے اس میں غفلت آ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان امت کے اندر، مسلمان ماحول کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ انسان بنانا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور مسلمان بنانا یہ اللہ رب العزت کا خاص و خاص احسان ہے۔ اور مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ سارے نبی اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ان کا دین اسلام ہی تھا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو معتبر دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین اسلام کے پیغمبر تھے اور اسی کے معلم تھے، اور اسی پر لوگوں کی تربیت کرنے والے اور لوگوں کو اس کی رہنمائی دینے والے اور اس کی طرف بلانے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ کی آمد پر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور نبیوں اور رسولوں والا کام اب اس امت نے کرنا ہے، اس امت نے کرنا ہے۔ اور یہ کام کون کریں گے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبیوں کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ نبی یہ کوئی دنیاوی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، درہم و دینار اور اثاثے اور جائیدادیں، مملکتیں اور حکومتیں یہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتی۔ نبیوں کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ انما ورثوا العلم، وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، اور جس کو یہ علم کا ورثہ ملے فَأَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا بلند بخت ہے اور بڑا نصیبہ ور ہے۔ وہ بڑا نصیبہ ور ہے، نصیب والا ہے، اور بخت بلند ہے، اور بہت ہی زیادہ سعید انسان ہے کہ اسے نبی کی وراثت ملی۔ تو اس لیے اس امت کے اندر علماء کا بہت اہم مقام ہے کہ وہ نبی کے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث ہیں، آپ کے منبر کے وارث ہیں، آپ کے مصلی کے وارث ہیں، آپ کی مسند کے وارث ہیں۔ منبر دعوت کے لیے، مسند تعلیم کے لیے،
مسلح امامت کے لیے۔ یہ وراثت اللہ رب العزت نے علماء کو نصیب فرمائی ہے، اور اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ نبوت کے بعد کوئی کام افضل ہو علم سے بڑھ کر۔ علم جو ہے یہ نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ اور رفع درجہ نبوت اور رسالت کا ہے، اور نبوت اور رسالت کے بعد تو سب سے اونچا درجہ ہے وہ علم اور علماء کا ہے، علم اور علماء کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے، علماء سے علم سیکھنا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا وہ طبقہ جس طبقے کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وہ حق پر رہے گا، وہ طبقہ حق پر رہے گا، وہ اور جس طبقے کے بارے میں امت کا اتفاق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی دلیل ہے کہ یہ باطل پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور جس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طبقے کے بارے میں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت حق کے اوپر غالب رہے گی، حق کے ساتھ ظاہر رہے گی، وہ حق لوگوں کو بتاتے رہیں گے، وہ حق لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، خود بھی حق کے علم بردار ہوں گے اور وہ حق کا پرچار کرنے والے۔ اور علماء نے اس حدیث کا مطلب بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الجامع الصحیح میں ذکر کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامع ترمذی میں ذکر کیا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت امت کے علماء کی جماعت ہے، وہم اہل العلم والفقہ، یہ اہل علم اور اہل فقہ علماء کی جماعت ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہم اہل الفقہ والحدیث، یہ فقہ اور حدیث کا علم رکھنے والے علماء ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں، علم کے ساتھ عالم اور عالم کے ساتھ معلم، یہ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا۔ نبی بھیجے، کتابیں نہیں بھیجی ہیں، نبی بھیجے، سارے نبیوں کو کتابیں نہیں ملی، کچھ کو صحیفے ملے، کچھ کو کتابیں ملی، دوسرے نبیوں پر علم نازل ہوتا رہا وہی کی صورت میں، اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دین پہنچایا ہے، اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو علم سکھایا جاتا تھا، اور وہ عالم تھے، اس علم کے حامل تھے، اور اس علم کے معلم تھے، اس علم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ جامع کتاب عطا فرمائی جو پہلی ساری کتابوں کی جو آسمانی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا جوہر ہے، اللہ نے اس کتاب میں محفوظ فرما دیا۔ جو تعلیم پہلی کتابوں میں متفرق طور پر موجود تھی، اللہ رب العزت نے جو انسانیت کی ضرورت کے لیے، جو انسانیت کی رہنمائی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری چیزیں تھیں، وہ ساری اس کتاب کے اندر نازل فرما دی، اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنما بنا دی۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا۔ یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کے فہم کی تلقین کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں انسان صحیح سمجھے، اور صحیح سمجھ کے اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے، اور اس کے بارے میں صحیح بات کرے، اس کا معنی ہوتا ہے حکمت۔ اور دین کے بارے میں صحیح سمجھنا، صحیح بتانا اور صحیح کرنا، یہ
اللہ رب العزت کی نگرانی میں اور اللہ کی رہنمائی میں اور اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی عصمت میں، اللہ کی جو حفاظت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس کی روشنی میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی، اور یہ کتاب اور یہ حکمت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائی۔ فرمایا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا اور وہ رسول جو ہے یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کی جائے، اور انسان کے اندر جو کشمکش ہے اس کشمکش سے انسان کو نکال کر دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے والا بنا دیا جائے۔ یہ تزکیہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اس لیے کہ صرف کتابوں سے انسان کو صحیح راستہ نہیں مل سکتا، معلم کی ضرورت ہوتی ہے، مربی کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ دکھ اٹھاتے، تکلیفیں اٹھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشقتیں اٹھاتے، لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرتے، لوگوں کے تمسخر اور استہزاء کا سامنا کرتے، لوگوں نے جسمانی اذیت بھی دی، زخم بھی لگائے، دانت بھی شہید کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اگر تعلیم کے لیے معلم اور عالم کی ضرورت نہ ہو تو اللہ رب العزت کو اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب نازل کر دی جاتی اور سارے لوگوں کو کتاب مہیا کر دی جاتی، فراہم کر دی جاتی، لوگ پڑھ لیتے اور سیدھے ہو جاتے۔ نہیں، کتابیں انسان نہیں بناتی، انسان انسان بناتے ہیں۔ قرآن بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر دیا، اور قرآن کے مطابق خود زندگی گزارنے والا نمونہ بنا کر بھیجا کہ یہ زندگی ہے قرآنی زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کان خلقہ القرآن، جو قرآنی زندگی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ قرآن کی زندگی، قرآن کیسا انسان چاہتا ہے اس کا کامل ترین نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ انسانی قرآنی انسان، قرآن کا مطلوب انسان کامل ترین شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ یہ وہ عملی قرآن ہے جیسا انسان کو ہونا چاہیے۔ اور ہماری اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کے اندر فرمایا بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ رب العزت نے ان عربوں کے اندر جو امی تھے، یعنی دنیا کی تعلیم اور دنیا کے علوم اور فلسفوں سے نابلد تھے، ان سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، وہ اپنے ہی ماحول کے اندر رہنے والے تھے، جو پہلوں سے ان کے پاس معلومات چلی آ رہی تھی ان کے اوپر ہی ان کا اعتماد تھا، اور انہی کے ساتھ وہ اپنا آگے چلتے تھے۔ دنیا کے جو علوم اور فلسفے تھے ان سب سے وہ بے بہرا تھے، ان سے بے نیاز تھے، اور ان سے وہ نابلد تھے، واقف نہیں تھے، اور فطرت کے اوپر تھے، وہ فطرت کے اوپر تھے۔ یہ جو بناوٹی علوم ہیں انہوں نے ان کی فطرت کو مسخ نہیں کیا تھا۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، آپ نے بھی دنیاوی علوم نہیں پڑھے تھے، کسی یونیورسٹی کسی کالج میں کسی استاد کے پاس اور کسی معلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانو تلمذ طے نہیں کیا تھا، آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے، آپ
کس کے شاگرد تھے؟ جبریل امین کے اور اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور علمہ شدید القویٰ، جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو حضرت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھے اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، براہ راست اللہ سے تعلیم دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان امی عربوں کے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بات وہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی، وہاں مخاطب کے صیغے کے ساتھ تھا کہ تمہارے اندر بھیجا، اور یہاں غائب کے صیغے کے ساتھ ہے کہ ان کے اندر بھیجا۔ اور پھر فرمایا وآخرین منہم، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، وآخرین منہم، ان انسانوں میں سے اور ان ناخواندہ لوگوں میں سے، آخرین منہم کچھ اور دوسرے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے، بعد میں آنے والے ہیں۔ اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جتنے آنے والے انسان ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی اللہ کے نبی مبعوث ہیں اور اللہ کے نبی ان کو تعلیم دینے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو براہ راست تعلیم دی، اور صحابہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تعلیم دی، صحابہ نے وہی تعلیم تابعین کو دی، تابعین نے وہی تعلیم اتباع التابعین کو دی، اور اتباع التابعین نے تبع الاتباع کو دی۔ وہ ائمہ محدثین نے اور ائمہ فقہ و مجتہدین نے ان سے تعلیم حاصل کر کے اس کو آگے پہنچایا، اور امت کے علماء کے ذریعے وہ تعلیم آج تک پہنچی، اور آج امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم آپ کے وارث علماء دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ علماء جو ہیں وہ نبی والا کام کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ بات آئی کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ضمانت دی ہے کہ یہ گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ حق پر رہیں گے۔ کیوں کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب اس حق کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ علماء نے کرنی ہے، اہل علم نے کرنی ہے، اور حق کے اوپر جو غالب اور قائم رہے گی جماعت وہ علماء کی جماعت ہو۔ اور میرے بھائیوں، آج ایسا دور آ گیا، ایسا فتنے کا دور آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب الناس، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ لوگوں کو علم دے کر ان کے سینے سے واپس لے لے، ان کو دے کر علم اس سے محروم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم اٹھاتا ہے علماء کے اٹھانے سے، علماء اٹھ جاتے ہیں، پھر ان جیسا عالم نہیں باقی رہتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ ایسے لوگوں کو لیڈر بنا لیتے ہیں، سردار بنا لیتے ہیں، آگو بنا لیتے ہیں، پیشوا بنا لیتے ہیں، رہبر بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو عالم نہیں ہوتے، جاہل ہوتے، نہ کسی استاد سے پڑھا اور نہ کسی ادارے سے پڑھا اور نہ کسی کے سامنے زانوِ تلمذ قید کیا، وہ ان کا شعار یہ ہے کہ میں کتابی ہوں، میں کتاب سے لیتا ہوں، علماء سے نہیں لیتا۔ اور علماء کو مطعون کرنا اور علماء کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا اور علماء سے دور کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں آپ کو علم دے رہا ہوں۔ یتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں۔ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج کل یوٹیوبر، اسکالر، دانشور، پروفیسر، ادھر ادھر کے لوگ جو کچھ ذہن میں آتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا 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 ہے، کوئی اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی حدیث کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دین کی اصل فکر ہے اور یہ روشن خیالی ہے، یہ جدیدیت ہے، یہ آج کے دور کا اسلام کا فہم ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، غور کیجئے، غور کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے، مجلس میں تشریف فرمائے۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں فتنے کا دور آ رہا ہے، اس دور میں فتنے ہوں گے اور تمہیں فتنوں نے گھیر لینا ہے۔ ستکون فتن، فتنے آئیں گے۔ فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا معنی یہ ہوتا ہے ڈگمگا دینا۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے اضطراب اور تحرک، کہ کسی جگہ پر کسی کو کھڑا نہ رہنے دینا، جہاں کھڑا ہے آگے پیچھے کر دو، اس کو ہلا دو۔ فتنے کا یہ معنی ہوتا ہے۔ امام ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موجم و مقاییس اللغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی۔ فتنے کا معنی اضطراب ہوتا ہے، اور یہ جو امتحان ہم معنی کرتے ہیں، امتحان میں بھی آدمی کو ہلا کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ تحریک اور اضطراب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی کھڑا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اگر تو کوئی غلط جگہ پہ کھڑا ہے اس کو صحیح جگہ پہ لے آیا جائے تو یہ فتنہ نہیں، یہ تو اس کو فتنے سے نکالنا ہے۔ اور اگر کوئی صحیح جگہ کے اوپر لگا ہوا ہے، صحیح جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، صحیح دین کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس سے اس کو ہلا کے، اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے پسو پیش کر کے، یعنی آگے پیچھے کر کے کسی اور راستے پہ لگا دیا جائے تو یہ فتنہ ہوتا ہے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آئیں گے لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، اس راستے سے برگشتہ کرنے کے لیے جس راستے میں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمہیں یہ تاکید کر کے جا رہا ہوں علیکم بسنتی۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارباز ابن ساریہ ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، واعظنا موعظۃ بلیغۃ، بڑا دل میں اترنے والا واعظ تھا، اور ایسا واعظ تھا وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، دل دہل گئے اور آنکھیں چھلک پڑی، آنکھیں چھلک پڑی اس واعظ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا فسیرا اختلافا کثیرا، وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ میں کچھ کہتا ہوں اور آپ کچھ کہتے ہیں، یہ اختلاف ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ میری سوچ آپ کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، میری پسند آپ کی پسند ایک نہیں ہو سکتی، میری عقل اور آپ کی عقل کا معیار ایک نہیں ہے، اس میں تو اختلاف ہوتا ہے۔ اصل جو اختلاف غلط ہے وہ نبی سے اختلاف ہے، وہ نبی کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا، نبی کے راستے سے اختلاف کرنا، یہ اصل اختلاف ہے۔ فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے راستے سے ہٹ کر، میرے راستے سے ہٹا کر لوگوں کو اور راستے کے اوپر لگائیں گے، یہ اختلاف دیکھیں گے لوگ۔ یہ نبی کے راستے سے اختلاف کرنا، یہ اصل اختلاف ہے۔ یہ اختلاف امت میں ہوگا، امت میں ہوگا۔ یہ امت 72-73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، 72 فرقے جو ہیں وہ نبی سے اختلاف کرنے والے ہوں گے، نبی کے راستے سے ہٹنے والے ہوں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میرا طریقہ جس پہ میرا قدم ہے، جس پہ میرا چلن ہے، جس پہ میری زندگی گزری ہے، جس پہ چلتے ہوئے، جس پہ رہتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے، اسی راستے کو لازم پکڑنا، علیکم بسنتی۔ اور پھر میرے بعد وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو میرے خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد آنے والے وہ مسلمان بادشاہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چلتے رہے، اور اسی راستے پہ چل کے انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، اسلام کی فتوحات ہوئی، اور پورے ارض کے اوپر اسلام کی روشنی پھیلی، اور اسلامی حکومت قائم کی، اور اسلام کی شریعت کے مطابق شریعت کا نفاذ کیا، اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور اس کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں جو آپ کے طریقے کے اوپر چلنے والے ہیں، خلفاء راشدین۔ یہ تو علی منہاج النبوہ تھے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر 100% علی منہاج النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد ان کے راستے کے اوپر چلنے والے کوئی 70%، کوئی 90%، کوئی 95%، کوئی 98%، اور کئی 100%، جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلافت علی منہاج النبوت کے اوپر ہی ان کی خلافت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف ہوگا، تم نے میرے خلفاء راشدین کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔
اب خلفائے راشدین سے بھی کسی کو متنفر کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر لگا کے گئے تھے اس راستے سے بھی لوگوں کو متنفر کیا جائے، اور لوگوں کو کہا جائے جو میں بتاتا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو بتاتا ہوں، میں نے جس کو صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہے، اور جس کو میں غلط کہتا ہوں وہ غلط ہے۔ نہیں، جس کو اللہ کا اور اللہ کا رسول صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہے، اور جس کو اللہ اور اللہ کا رسول غلط کہتا ہے وہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اختلاف ہوگا، فتنہ ہوگا۔ تو میں حدیث آپ کو ابو واقد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ہوں گے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹائی کے اوپر اپنا ہاتھ یوں رکھ کے ایسے اس کو جما دیا، فرمایا ہاکذا فافعلوا، جیسے یہ میرا ہاتھ چٹائی کے اوپر جمع ہوا ہے تم نے اسی دین کے اوپر جمے رہنا ہے۔ جس دین پہ جس دین پہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس دین پہ مان علیہ واصحابی، اس دین پہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں۔ اور اگر صحابہ سے ہی متنفر کر دیا جائے تو پھر دین کون سا رہ گیا؟ خلفائے راشدین سے ہی متنفر کر دیا جائے دین کون سا رہ گیا؟ بڑی آوازیں اٹھتی ہیں، کوئی سیاست کے حوالے سے، کوئی کسی حوالے سے، کوئی کسی حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے بھی دین کا تحفظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے بھی دین کا تحفظ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کا تحفظ کیا۔ یہ سارے دین کے محافظ تھے، دین پر استقامت اختیار کرنے والے تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اب اگر کوئی اسکالر یا کوئی دانشور یا کوئی مفکر یا کوئی پروفیسر یا کوئی بھی کوئی شخص ہو جو ان کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرے تو وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ فتان ہے، وہ لوگوں کو اس راستے سے ڈگمگا رہا ہے، ہٹا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، بہکا رہا ہے جس راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ اس لیے لوگوں فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے؟ ہاکذا فافعلوا، اس دین پہ قائم ہو جاؤ جس دین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ اور اسی روایت کا دوسرا حصہ ہے، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے اور آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہیے، لیکن لوگ اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا سنتے نہیں ہو، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہی، لوگوں فتنے کا دور آئے گا اور سترون فتنا، تم فتنے دیکھو گے اور فتنے برپا ہوں گے، فتنے بہت ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ہم ان فتنوں سے کیسے نکلے؟ یہ بات ہے، پہلے حصے میں کیا فرمایا؟ ہاکذا فافعلوا، جو اصل دین ہے اس پہ ایسے قائم رہنا ہے، اور اس میں فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، تم نے اپنے پہلے طریقے کی طرف لوٹنا ہے، جس پہ اللہ کے رسول چلے، جس پہ اللہ کے رسول کے اہل بیت چلے، جس پہ اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین چلے، جس پہ انصار چلے، جس پہ مہاجرین چلے، جس پہ سارے صحابہ چلے، جس پہ تابعین چلے، جس پہ اتباع التابعین اور تبع الاتباع چلے، اور جس پہ امت کے مجتہدین چلے، امت کے محدثین چلے، امت کے علماء چلے، وہ بھی اسی دین پہ تھے، اور آج بھی جو علماء حق ہیں وہ اسی دین کے اوپر ہیں اور اسی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تم نے اسی دین کی طرف لوٹنا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور ان کا پیغام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے معلم کون ہیں؟ علماء، ربانی علماء، ربانی علماء، راسخ علماء، جن کے پاس یہ علم ہے اور ان کا عمل ہے۔ علماء فرشتے نہیں ہوتے، علماء فرشتے نہیں ہوتے، لیکن علماء کی جماعت جو ہے حق ان کے اندر ہوتا ہے، حق علماء سے معلوم ہوتا ہے، علماء سے حق معلوم ہوتا ہے، ان کی جماعت حق کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے۔ اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ضلالت پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، وہ علماء کی جماعت ہے، امت کے مجتہد علماء، امت کے راسخ علماء، امت کے محقق علماء، امت کے معتبر علماء، ان کی جماعت حق کے اوپر قائم ہوگی، حق کے اوپر رہے گی۔ اور جس آدمی کے علم کا یہ عالم ہو
کہ بیچارے کو براہ راست عربی کی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی، قرآن مجید کے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں کرنے آتے، اور کسی عالم کے پاس پڑھا نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نہیں کہتا، انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے اور تعلیم سے آتا ہے۔ کوئی معلم ہوگا تو تعلم ہوگا نا، اور جس نے پڑھا ہی نہیں کتابوں سے لیتا ہے اس کا علم معتبر نہیں ہے۔ کیوں معتبر نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بدنیت ہے، نہیں، وہ سمجھ نہیں پاتا، اسے اس کے علم کے مرتبے اور درجے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو کس وقت بیان کرنا ہے، کس رنگ میں بیان کرنا ہے، اس کا پس منظر بتانا ہے، اس کے عواقب بتانے ہیں، اس کی حیثیت بتانی ہے، اور جو اس سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان فہمیوں کو، غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ اساتذہ کا کام ہوتا ہے، یہ معلمین کا کام ہوتا ہے۔ کتاب میں پڑھا، پڑھ کے فوراً ہو یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ کتابی علم ایسا بے بنیاد علم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پڑھنے سے انسان کا ذہن بن جاتا ہے، اور پھر ایسا ذہن بنتا ہے کہ ساری عمر اس ذہن سے وہ خلش اور وہ کٹک نکلتی نہیں ہے، ساری عمر وہ زہر اس ذہن کے اندر بھرا رہتا ہے۔ لیکن جو استاد ہوتا ہے کہتا ہے نہیں پتر ایویں نہیں، تو غلط سمجھے، انہوں انج سمجھ، انہوں انج سمجھ، انہوں انج سمجھ، انج نہیں ہے انج۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بڑا فتنے کا دور ہے، یہ بڑا فتنے کا دور ہے۔ اس دور کے اندر یہ علم اور یہ دین غریب ہو گیا، یہ علم اور یہ دین غریب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہونے کا یہ معنی نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ مسلمانوں کے پاس بڑا ہے۔ شاید مجموعی طور پر جو دولت مسلمانوں کے پاس ہے، یہ پیٹرو منی، یہ پیٹرولیم کی دولت اور سونا چاندی اور اثاثے اور جو معدنیات ہیں، یہ شاید مسلمانوں کے پاس زیادہ ہو، مسلمانوں کے پاس زیادہ ہو دوسروں سے، اسی لیے وہ ان کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اصل غربت یہ ہے کہ دین اپنوں میں بیگانہ ہو گیا، دین بیگانہ ہو گیا، دین کا آج کوئی محافظ نہیں ہے، دین کا آج کوئی والی وارث نہیں ہے، دین کے بارے میں جس کی جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے کہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے دین کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے۔ نہیں، دین کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے کس کو؟ عالم کو، ربانی عالم کو، حقانی عالم کو، اور اس عالم کو جو راسخ علم ہو، راسخ العلم ہو، اور اس نے علم سیکھا ہو، علماء سے سیکھا ہو، اور علماء نے اس کی گواہی دی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں علم پڑھا، مدینے میں علم پڑھا، اور مدینے کے 70 سے زیادہ علماء نے جب تک یہ نہیں کہا کہ تم فتویٰ دے سکتے اس وقت تک میں نے فتویٰ نہیں دیا، میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو فتویٰ دے سکتا ہے، استادوں نے کہا کہ تو پڑھا سکتا ہے، استادوں نے کہا تو بتا سکتا ہے، اور جو کسی کو استاد ہی نہیں مانتا، تو کسی کو استاد ہی نہیں مانتا، اور وہ کہے کہ مجھے حق ہے فتویٰ دینے کا، پھر وہ ایسے ہی فتوے دیتا ہے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے کے دور میں صحیح دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح دین کیا ہے میرے بھائیوں؟ صحیح دین وہی ہے جو اللہ نے اتارا قرآن اور سنت کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا بھی، عمل کر کے دکھایا بھی، صحابہ نے سیکھا، عمل کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لیا، اس کو آگے منتقل کیا، تابعین تک پہنچا، تبع تابعین تک پہنچا، تبع الاتباع تک پہنچا، اتباع التابعین تک پہنچا، اور تبع الاتباع تک پہنچا، ائمہ مجتہدین تک پہنچا، ائمہ محدثین تک پہنچا، اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور علماء جنہوں نے اس کو نقل کیا، جنہوں نے اس کی شرح کی، جنہوں نے اس کی وضاحت کی، جنہوں نے اس کی تبیین کی، وہ بھی علماء تھے، اور آج جو اس کے امین اور محافظ ہے وہ بھی علماء ہے۔ اور جو بیچارہ ترجموں کے سہارے لیتا ہے، ترجموں کے بغیر جو بیچارہ عبارت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس بیچارے کو علم کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ المیہ ہے کہ ڈاکٹر تو اگر کوئی MBBS کی تعلیم کے بغیر ڈاکٹری کی بات کرے تو اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ عطائی ہے اور یہ غلط کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اور کوئی حکیم جو ہے اس نے طب نہ پڑھی ہو اور وہ کوئی نسخہ لکھے اور علاج کرے، اس کے اوپر تو پرچہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کے بارے میں جو جس کے جی میں آئے اور جو دعویٰ کر کے وہ شروع کر دے، کام جو ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ، یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور صحابہ سے متنفر کرنا، علماء سے متنفر کرنا، اور
لوگوں کے اندر ایسی چیزیں اچھالنا جن چیزوں سے لوگوں کو عملی فائدہ کوئی نہیں ہوتا، صرف بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بدگمانیاں بھی کن کے متعلق؟ ان صحابہ کے متعلق جن کو اللہ نے چنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مسابقت کے لیے، ان صحابہ کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان امت کے علماء کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جن علماء نے ساری زندگیاں لگا کے اس علم کو سیکھا اور اس علم کو آگے منتقل کیا اور اس کو محفوظ کر کے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ بعد میں آنے والے جو ابھی ان میں نہیں ہیں ان تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے والے امت کے محسن تھے، امت پر احسان کرنے والے تھے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے امت کے لیے۔ انہی علماء کے متعلق امت کو بدگمان کر دیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کا مقام اور مرتبہ اور اس کا حق اور اس کی حیثیت نہیں مانتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں کہی ہیں علماء کے بارے میں، تو علماء نبیوں کے وارث ہیں، یہ اصل میں قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے اہل ایمان کے۔ سب سے انسانوں میں سب سے اونچا درجہ کن کا ہے؟ اہل ایمان کا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یہ مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں، اور ان بہترین لوگوں میں بہترین کون ہیں؟ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے وہ ان بہترینوں میں سب سے بہترین۔ نبیوں کے بعد جو مقام ہے تو وہ علماء کا مقام۔ اس لیے میرے بھائیوں علماء سے حسن ظن رکھو، علماء سے ارتباط رکھو، علماء سے تعلق قلبی رکھو، علماء کا احترام کرو۔ میں تو علماء کا خادم ہوں، سچی بات ہے، میں تو اپنے آپ کو علماء کا کفش بردار کہتا ہوں، ان کا جوتا اٹھانے والا، طالب علموں کا خادم ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو طالب علم ہوں۔ لیکن جو امت کے علماء ہیں اس علاقے کے اندر مولانا عبدالتواب ملتانی ہیں، مولانا جلال پوری، مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، نذیر مکہ مولانا عبدالحق ہاشمی، یہ علماء ہیں جنہوں نے زندگی علم کے اندر گزار دی، علم سیکھنے میں اور سکھانے میں اور علماء پیدا کرنے میں، اور اس علاقے کے اندر جو علم کی روشنی ہے وہ ان لوگوں کے شاگردوں کی وجہ سے ہے اور ان لوگوں کے اداروں کی وجہ سے، ان لوگوں کے اداروں کی وجہ سے ہے۔ اور دین اگر کچھ آج موجود ہے تو وہ اس تسلسل کی وجہ سے ہے کہ ان اداروں نے علماء پیدا کیے، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، اور لوگوں کو دین بتانے والے لوگ ملتے ہیں۔ اور باقی جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ان کی ذاتی زندگیاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن علمی دنیا کے اندر ان کا کوئی مقام اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے پڑھا کیا پڑھا سکتے ہو؟ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، علم کی بات کرو، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس دور کے اندر انسان کو بہت زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ اکبر یہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے اوپر نسخے لکھ کر لوگوں کو بتائے جائیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ یوٹیوبر اور فیس بک کے جو سکالر ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ علم جو ہے العلم بالتعلم، یہ تو علم سیکھنے سے آتا ہے۔ العلم بالتعلم، حلیمی اور بردباری، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ استادوں کی صحبت کے اندر رہ کر ان سے سیکھنا پڑتا ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مرتبہ یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی شروط یہ ہے، اس کے موانع یہ ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑنا یہ کفر ہے۔ اب کوئی مسلمان آپس میں دو لڑ پڑتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے۔ یہ علماء بتائیں گے کہ یہ کفر کیسا کفر ہے۔ یہ کفر وہ نہیں ہے جو انسان کو دین سے خارج کر دے، ملت سے خارج کر دے۔ یہ ایسا کفر ہے کہ عمل کافرانہ ہے لیکن اس کے کرنے والا کافر نہیں ہوتا، دین سے خارج نہیں ہوتا۔ دلیل کیا ہے اس کا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح بخاری کے اندر اس کی دلیل ذکر فرمائی، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی صلح کروا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک دوسری پر زیادتی کرتی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، زیادتی کرنے والی کے ساتھ لڑو، حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت نے ان کو اہل ایمان کہا، اس لیے یہ آپس کی لڑائی کفر نہیں ہے۔ لیکن جو کتابی ہوتا ہے وہ تو پڑھے گا کہ یہ کفر ہے تو وہ تو کہے گا جو لڑ پڑے وہ کافر ہوگا۔ یہ علماء بتائیں گے، یہ موانع، یہ شروط، یہ تقاضے، یہ پس منظر، یہ موقع، یہ محل، یہ خصوص، یہ عموم، یہ اطلاق، یہ تقیید، یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہی تو علم ہے۔ قواعد کیا ہیں؟ اصول فقہ کے کیا قواعد ہیں؟ فقہ کے کیا قواعد ہیں؟ اصول حدیث کے کیا قواعد ہیں؟ جب تک ان کو پڑھا نہیں جاتا، سیکھا نہیں جاتا، ان کے اندر وقت نہیں لگایا جاتا سمجھنے سوچنے کے لیے، اس وقت تک یہ علم نہیں آتا۔ صرف کتابوں سے ترجمے پڑھ کے انسان مفتی نہیں بن سکتا، عالم بن سکتا ہے۔ اور علماء نے پہلے دور میں یہ کہا ہے کہ جس کا علم کتابی ہے، جس کا علم کتابی ہے، اس کے علم کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے بھائی ہیں قاری محمد ابراہیم صاحب حافظہ اللہ، قاری شعیب صاحب کے بھائی، ماشاءاللہ قرات کے امام ہیں اپنے دور میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا قرات میں۔ وہ کہنے لگے ہمارے استاد تھے، انہوں نے اپنے استاد کا بتایا، تو اس استاد کے پاس ایک کتاب آئی ایک عالم کی، جس نے قراءات کے متعلق کتابوں سے معلومات لے کر وہ کتاب لکھی تھی، اور استاد سے براہ راست نہیں پڑھا تھا، استادوں سے تلقی اور تلقین، استاد پڑھاتا ہے اور شاگرد سیکھتا ہے، یہ تلقی اور تلقین۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اللہ کی طرف سے آپ کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے سیکھنے والے ہیں، جبریل امین آپ کو سکھاتے ہیں۔ یہ تلقین اور تلقی والا عمل نہیں ہے کتابوں سے لے لوں کر انہوں نے کتاب لکھی۔ تو وہ شاید کہتے ہیں میں نے کتاب دیکھی تو مجھے بڑی پسند آئی، جب مجھے پتا چلا کہ اس کا علم کتابی ہے، استادوں والا علم نہیں ہے، استادوں سے نہیں لیا، کہتے ہیں وہ کتاب میں نے ردی میں بھیج دی، میں نے کہا اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں، اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ علم وہ ہے جو علماء سے لیا جائے، جو علمی اداروں سے لیا جائے، جو علم کے طریقے سے لیا جائے، اور وہ طریقہ سیکھنے کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، ابو ہریرہ نے علم سیکھا اللہ اور پھر آگے سکھایا، عبداللہ بن عمر نے علم سیکھا آگے سکھایا، جابر بن عبداللہ نے علم سیکھا آگے سکھایا، یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھا۔ اور جو صرف کتابوں کے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر جو سمجھتے ہیں، اور شیطان جو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، یا اپنے نفس کی ہوا جو ہے خواہش وہ ان کے دل میں جو چیز ڈال دیتی ہے وہ ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ کھینچتان کے اس کو ادھر سے ادھر 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 سے اس کی تائید اور اس کو مدلل اور اس کو مبرہن کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، پھر وہ راہ راست کے اوپر نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کی اور علماء کی قدر کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی اولادوں میں سے کسی باصلاحیت ذہین اور کوئی ایسا بچہ وقف کرے جو دین کے لیے وقف کر دے، دین کا علم پڑھے۔ وہ سلطان محمود محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین بنے، مولانا رفیق اثری رحمۃ اللہ علیہ کے مسند کا وارث بنے، مولانا عبدالطواب اور مولانا عبدالوہاب اور اس طرح کے جو علماء گزرے ہیں اس علاقے کے اندر، جنہوں نے اس جنوبی پنجاب کے اندر علم کی شمع روشن کی ہے، ان لوگوں کا جانشین بنے، اپنے بیٹوں کو دین کا علم پڑھائیں، دین کے لیے وقف کریں، اور ان کے لیے بھی وقف کر دیں، ان کے لیے بھی وقف کر دیں کہ تو دین کا خادم رہے، میں تیرے لیے یہ بندوبست کر کے جا رہا ہوں، دوسروں کو بھی کہہ دے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ علماء پیدا کرو اور علماء کے ساتھ جڑو، اور دینی اداروں کے ساتھ جڑو، مضبوط ادارے کرو۔ ہم لوگ بڑے جذباتی لوگ ہیں، جلسوں کے لیے پیسے لگا دیتے ہیں، کانفرنسوں پر پیسے لگا دیتے ہیں، اور وقتی کاموں کے اوپر بڑا پیسہ لگا دیتے ہیں، اور امداد کے اوپر بھی پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب علم اور دینی اداروں کے اوپر اور علمی اداروں کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، تو ہم ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر خرچ کرنا
افضل اور بہتر ہے وہ علم اور علماء ہے، اور علم اور علماء کے پیدا کرنے والے ادارے ہیں۔ اس لیے اپنی سوچ بدلو اور جزاک اللہ ہے۔ اپنی سوچ بدلو اور اپنی ترجیحات بدلو۔ اپنی اولادوں میں سے عالم بنانے کے لیے کسی کو وقف کرو اور علم اور علماء کے اوپر توجہ دو، اور اس فتنے کے دور کے اندر دین جو اصل سا دین ہے، جو علماء نے سکھایا اور جو آج تک ہم تک پہنچا، اس دین کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ وہ جو صحابہ کا طریقہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، مان علیہ وصحابی ترجعون الی امرکم الاول، اپنے پہلے طریقے کی طرف لوٹنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو، اور اپنی اولادوں کی بھی فکر کرو۔ آپ بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا، یہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ وہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ صرف اتنی ہی والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کریں اور اس کے بعد ان کی ضروریات کی کفالت کریں اور ان کی چاہتیں اور ان کی خوشیاں اور ان کی فرمائشیں پوری کر کے ان کو خوش رکھیں، نہیں، پیدا کرنے کے بعد ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرداخت، ان کی دیکھ بھال اور ان کی مستقبل کی زندگی کو صحیح خطوط پہ استوار کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری بنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ ایسے سخت گیر فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو کسی کے اوپر ترس بھی نہیں آتا، کسی کے اوپر رحم بھی نہیں آتا۔ اولاد کی تربیت پر توجہ دو، ان کی تعلیم کے اوپر توجہ دو، اور ان کو دنیاوی تعلیم دیں، مانا نہیں ہے، جائز ہے بلکہ ضرورت ہے، ضرور دینی چاہیے۔ ان کو دنیاوی تعلیم دیں، انجینئرنگ کی تعلیم دیں، ڈاکٹری کی تعلیم دیں، بزنس کی تعلیم دیں، اور بھی جو کوئی تعلیم بہتر ہو سکتی ہے، آئی ٹی کی تعلیم دیں، وہ دیں، لیکن دین کی تعلیم بھی دیں۔ وہ دیندار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور تیرے لیے دعا تو کر سکے، اور تجھے غسل تو دے سکے، تیرے جنازے میں شریک ہو کر تیرے لیے بخشش کی دعا تو کر سکے۔ رو رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، لیکن جنازے کا بھی کوئی پتہ نہیں اور دعا بھی نہیں دیا، اور نماز بھی نہیں پڑھتے، رب اغفر لی ولوالدی کی دعا بھی نہیں سکتے۔ کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کو پڑھنے کا؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین والے بن جائیں، دین پہ استقامت والے بن جائیں، دین کا علم اور دین کا عمل یہ دونوں سیکھنے والے اور اس کے اوپر قائم رہنے والے بن جائیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کے اوپر قائم رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا بیٹھنا اور ان احباب کا یہ اہتمام کہ یہ ماشاءاللہ اس طرح کی محفل برپا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس میں برکت کرے، اس کو نافع بنائے، ہمارے دین کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا باعث بنائے، اصلاح و ہدایت کا باعث بنائے، اور ہماری ایمانی، روحانی، قلبی اللہ رب العزت اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں ایمان میں بھی تازگی ملے اور روح کو بھی تازگی ملے، اور ہمارے دلوں کے زنگ بھی اتر جائیں، ہمارے دلوں کے میل بھی دھل جائیں، اور ہماری دلوں کی سیاہیاں بھی چھٹ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو علم کی روشنی سے منور فرما دے، اور ہمارے بدنوں کو اللہ رب العزت اپنی فرما برداری کے اندر لگا کر فرما بردار جسم بنا دے، تو اللہ کی فرما برداری کے اندر ہر وقت رہنے والا ہے، اور اس سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔